المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہم 30واں درس کر رہے ہیں مقدمہ فی اصول الحدیث میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے فصل 5 پہ بات کی۔ عدالت اور ضبط کے حوالے سے وہ عوامل جو عدالت اور ضبط میں تان پیدا کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے عدالت کو پڑھا، تقوی اور مروءہ کو پڑھا، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ روایت کی عدالت شہادت کی عدالت کے مقابلے میں زیادہ عام ہے۔ پھر ہم نے ضبط کی تفصیل سمجھی، ضبط کی 2 قسمیں پڑھیں، ایک تو ضبط الصدر اور دوسرا ضبط الکتاب۔ پھر ہم نے عدالت کے حوالے سے جو تان داخل ہوتا ہے تو اس پہ بات کی ہم نے، تان کی تعریف سمجھی، اور تان کے معنی کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ راوی میں تان ہے۔ پھر ہم نے 5 تانوں کا ذکر کیا، جس میں پہلا کذب، دوسرا اتہام بالکذب، تیسرا فسق، چوتھا جہالہ اور 5واں بدعہ ہے۔ پہلا تان جو ہے جس کو ہم کذب کہتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی کہ راوی کے کذب سے کیا مراد ہے، کہ جب وہ حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ جو وضع ہے حدیث گھڑنا، یہ کیسے جانا جاتا ہے، اس کی ہم نے کچھ قسمیں پڑھیں، 4 اہم قسمیں، کہ کس طرح سے اس چیز کو جانا جاتا ہے۔ اس میں پہلی قسم جو ہے کہ خود وضع کرنے والا وضع کا اقرار کرے، یا اس کے جیسے کچھ الفاظ استعمال کرے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ راوی جو ہے، جو جھوٹا راوی ہے، اس نے کیسے حدیث کو وضع کیا ہے۔ پھر ہم نے قرینے بھی بحث کی ہے کہ راوی میں کبھی کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ٹیکسٹ میں، مروی میں جو ہمارا روایت شدہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ وضع کی گئی ہے۔ حدیث موضوع وہیں سے پھر اوریجنیٹ ہوتی ہے، تو ہم نے حدیث موضوع کی لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر تعریفیں دیکھی۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ راوی جو مطعون ہو جھوٹ سے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایسی حدیث کو جس میں ایسا راوی ہو ہم اس کو موضوع کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ کیا صورتیں ہیں، وہ کیا اسباب ہے جن کی بنیاد پر ایک راوی جھوٹ گڑھتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کبھی کبھار وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، کبھی کبھار اپنے مسلک کی حمایت کے لیے، کبھی کبھار کوئی اسلام مخالف راوی ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث گڑھتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی کبھار رزق کی پریشانی میں کوئی راوی مبتلا ہوتا ہے تو رزق حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی حرکت کرتا ہے، اور کبھی کبھار شہرت کے حصول کے لیے راوی ایسی حرکت کرتا ہے۔ پھر ہم نے وعید بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وعید بیان فرمائی کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا کوئی ایسا جھوٹ نہیں ہے جس طرح آپ دوسرے لوگوں پر جھوٹ باندھتے ہو، بلکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے۔ پھر ہم نے اس کی مثال بھی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، جس کو یعقوب ابن ولید المدینی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان فرمایا کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کا راوی جو ہے یعقوب ابن ولید المدینی، اس پہ یہ جھوٹ بولتا ہے، حدیثیں گھڑتا ہے، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے۔ حکم بھی ہم نے پڑھا کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، کہ یہ سب سے بری احادیث ضعیفہ میں سے ہے اور سب سے قوی احادیث ضعیفہ میں سے ہے۔
تو ہم نے یہ بھی کہا کہ جس شخص سے عمدن جھوٹ بولنا ثابت ہو، میں اس لیے اس کو ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ آج جو کچھ پڑھنا ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ جس سے شخص سے عمدن حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، اور اگرچہ اس نے زندگی میں ایک ہی بار ایسا کیا ہو اور وہ اگرچہ توبہ بھی کر لے، لیکن اس کی حدیث کبھی قبول نہیں کی جائے گی. لم یقبل حدیثہ ابدا، اس کی حدیث کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. بخلاف شاہد الزور اذا تاب، اس کے خلاف جو ایک جھوٹے شاہد کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ توبہ بھی کرے اس کی پھر شہادت قبول کی جاتی ہے. لیکن حدیث رسول میں جو شخص جھوٹ بولے اس میں کلیئر ہے کہ اس کی حدیث کبھی بھی پھر قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ اس نے توبہ بھی کی ہو. تو آج ہمیں آگے جانا ہے، اور اس جو پچھلا درس ہے چونکہ یہ وضع پہ ہے تو اس کا تعلق آج کے درس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے جو اہم مشمولات ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے، پھر آگے چلتے ہیں. المراد بالموضوع، کہ موضوع سے اب مراد کیا ہے، تو یہ اہم ہے. فالمراد بحدیث الموضوع فی اصطلاح المحدثین ھذا، کہ مراد حدیث موضوع سے محدثین کی اصطلاح میں بس یہی ہے، لا انہ ثبت کذبہ وعلم ذلک فی ھذا الحدیث بخصوصہ، کہ ثابت ہے اس کا جھوٹ اور یہ جانا گیا ہے کہ اس نے حدیث کو بالخصوص جس حدیث پہ بات ہو رہی ہے وہ جانا گیا ہو کہ اس حدیث میں اس نے جھوٹ کہا ہے. یعنی لا انہ ثبت کذبہ وعلم ذلک، اور یہ جانا گیا ہے کہ یہ جو جھوٹ گھڑنا ہے اس کا فی ھذا الحدیث بخصوصہ، خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں ہے جس حدیث میں کی وہ بات کر رہا ہے، اس میں بھی اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے، جھوٹ باندھا ہے. تو موضوع حدیث اصل میں اسی حدیث کو کہتے ہیں. یعنی میں اس کو ذرا سادہ الفاظ میں بیان کروں، جب یہ پتا ہے کہ واضح حدیث وضع کرنے والا راوی اس نے جو جھوٹ بولا ہے وہ اس حدیث میں بھی بولا ہے جو حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو حدیث اس وقت سامنے ہے، اور ہمیں پتا ہے، ہمیں خبر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ راوی اس حدیث میں بھی جھوٹ بولنے میں مبتلا ہو چکا ہے، تو ایسی حدیث کو اصطلاح محدثین میں ہم موضوع کہتے ہیں. تو اس پہ فوکس ہے. اور اس کے آگے پھر صاحب کتاب بیان کرتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، مسئلۃ الحکم بالوضع ظنیہ، کہ مسئلہ یہ حکم کا جب وضع محدث کے ذریعے سے ہو جائے، ایک راوی کے ذریعے سے جب وضع ہو جائے، یعنی وہ حدیث گڑے تو وہ ظنی ہوتا ہے، وہ کوئی قطعی معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو اس نقطے کو سمجھ لیجئے تاکہ پچھلے درس کے ساتھ اس آج کے درس کی مطابقت قائم ہو. والمسألۃ ظنیۃ، یہ مسئلہ جو ہے وضع کا یہ ظنی ہے. والحکم بالوضع والافتراء بحکم الظن الغالب ولیس الی القطع والیقین بذلک سبیل فإن الکذوب قد یصدق. والمسألۃ ظنیہ، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے. والحکم بالوضع، اور حکم دینا وضع کا، حدیث گھڑنے کا. والافتراء بحکم الظن الغالب، یا افتراء جھوٹ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اصل میں ظن غالب کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب وضع کا حکم کسی حدیث پہ لگایا جائے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کو گھڑا گیا ہے، یا افتراء کے حوالے سے بات کی جائے کہ یہ حدیث جو ہے اس میں افتراء ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ظن غالب کی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ یقینی طور پر کہتے ہیں، بلکہ یہ ظن ہوتا ہے جس میں غلبہ ہوتا ہے، کہ اس کا احتمال زیادہ نظر آتا ہے کہ یہ سچ ہو. ولیس الی القطع، یہ قطعی طور پر آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص نے یہ جھوٹ بولا ہے. والیقین، نہ وہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہے بذالک السبیل، اس طریقے سے، اس راستے سے. فإن الکذوب قد یصدق، کبھی کبھار جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار سچ بھی بول دیتے ہیں، تو ایسا بھی ہے. وبہذا يندفع ما قیل فی معرفۃ الوضع باقرار الواضع. وبہذا، اور اسی طرح يندفع دور ہوتا ہے، ما قیل جو کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے، فی معرفۃ الوضع، وضع
یعنی حدیث گڑھنے کو جاننے کے حوالے سے بھی اقرار الواضح، جب حدیث گڑھنے والا اس کا اقرار کہے. کیونکہ جب حدیث گڑھنے والے نے اقرار کیا کہ میں نے حدیث گڑھی ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ چیز پڑھی ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب واضح خود بیان کرے کہ میں نے حدیث گڑھی ہے، تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ شخص قبول کرے کہ میں نے حدیث گھڑی ہے، کیا پتا کہ یہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا فَإِنَّ الْكُذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ، کبھی کبھار جھوٹا جو ہوتا ہے وہ سچ بھی بولتا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت سچ بول رہا ہو. چونکہ یہ جھوٹا ہے، حدیث رسول میں جھوٹ باندھتا ہے، حدیث رسول کے حوالے سے جھوٹ گڑتا ہے، تو کیا پتا کہ یہ اس وقت بھی جھوٹ کہہ رہا ہے جب وہ یہ کہے کہ میں نے جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھیلایا ہے، یعنی حدیثیں گڑی ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. تو اس حوالے سے یہاں پر یہ غلط فہمی یا یہ اشکال بھی دور ہوتا ہے جب آدمی حدیث کی معرفت حاصل کرے اس حوالے سے کہ حدیث گڑی گئی ہے خود واضح کے اقرار سے. انہو یجوز ان یکون کاذبا فی ھذا الاقرار، کہ ممکن ہے کہ وہ راوی جھوٹا ہو اس اقرار میں کہ میں نے حدیث گڑی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فَإِنَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ، اصل میں اس کا سچا ہونا اس حوالے سے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث گڑی ہے، یہ اصل میں اس کا سچا ہونا جانا جاتا ہے، یہ بھی گمان غالب ہوتا ہے، یہ بھی اصل میں غالب ظن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اس کے اس دعوے کو قبول کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ حدیث گڑی ہے. جس طرح سے پہلے ہم ایک گمان غالب کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو جھوٹا راوی ہے اس نے حدیث میں بھی اس حدیث کو بھی گڑا ہے جو حدیث ہم اس وقت زیر بحث رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے جب کوئی راوی یہ کہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ وہ جب یہ اقرار کر رہا ہے یہ اقرار سچا ہے. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ الْكُذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ، کبھی کبھار جھوٹے سچ بھی بولتے ہیں، تو ظن غالب ہے کہ اس وقت وہ سچ بول رہا ہے. ظن غالب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیث گڑی ہے تو اسی کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث گڑی ہے. وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر اب ایسا نہ ہو، لَمَا صَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهَمْ، اگر ایسا نہ ہو پھر تو ایک مقر، ایک اقرار کرنے والا جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو پھر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اس چیز کو پھر صحیح نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس کو قتل کیا جائے. کیا پتا کہ جس قاتل نے قتل کیا ہے جب وہ اقرار کر رہا ہے تب وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر تو پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. ایک قاتل جب یہ اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے تو اس کو قانون قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ اگرچہ یہ قاتل ہے، اس سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اس کا اقرار اس کے سچے ہونے کی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا، اسی طرح سے ایک ایسا معترف جس سے گناہ ہوا ہے بدکاری کا، جب وہ قبول کرے کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے تو اس معترف کو رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ کیا پتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر تو ہر جرم قبول کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی. تو صاحب کتاب یہی سمجھا رہے ہیں اور لاسٹ میں کہہ رہے ہیں فَافْهَمْ، پس اس نقطے کو سمجھ، اس نقطے کو کہ جو یہ پورا عدالتی نظام ہے اس میں کہیں کہیں آپ گمان غالب پر فیصلہ دیتے ہیں، ہر وقت آپ ہر چیز کو ثابت نہیں کرتے. پھر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو دلائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا جو انکلینیشن ہے وہ دلائل کس کی طرف جا رہی ہیں، جھوٹ کی طرف جا رہی ہیں یا سچ کی طرف جا رہی ہے. اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود
मुल्जिम इकरार करे अपनी गलती का, उस वक्त उसको हम सच्चा मानते हैं और उसके इकरार पे ही हम फैसला करते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है, वबिहाजा, बस इस तरीके पर, यंदफिउ, दूर होता है, माकील फी मारिफतिल वज़ई बि इक़रारिल वाज़े, जो कहा जाता है वज़ा को जानने के हवाले से सिर्फ वाज़े जो है घड़ने वाला जब वो इकरार करता है, अन्नहु यजूज़, क्योंकि ये जायज़ है या ये हो सकता है, अन यकूना, कि हो, काज़िबन फी हाज़ल इक़रारी, कि ये मुमकिन है कि वो झूठ कह रहा हो अपने इकरार के वक्त, जब वो इकरार कर रहा है। फ़इन्नहु युअरफ़ु सिद्क़ुहु बिग़ालिबि ज़न्न, बस क्योंकि हम ये जो उसका सिद्क जो हम कबूल करते हैं वो सिर्फ गालिब ज़न की बुनियाद पर हम कबूल करते हैं, कि जब वो कह रहा है एक झूठा, वो कह रहा है कि मैंने इस हदीस में झूठ बोला, तो गुमाने गालिब ये है कि ये शख्स उस वक्त सच कह रहा है। वलौला ज़ालिका, अगर ऐसा नहीं है, लमा सागा कत्लुल मुकरी बिल कत्ल, फिर तो मुकर्री बिल कत्ल, फिर तो मामला ये हो जाएगा कि फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि इकरार करने वाला कत्ल का जब उसको कत्ल किया जाए, क्योंकि उसको सज़ा दी जाती है कि उसको कसास में कत्ल किया जाए। जब उसने एक मासूम को, एक बेगुनाह को कत्ल किया होता है, तो उसकी सज़ा उसके इकरार की वजह से यह है कि उसको कत्ल किया जाए। वला रजमुल मुअतरिफ़ बिज़िना, और इसी तरह से एक एतराफ़ करने वाला बदकारी का, उसकी जो सज़ा है वो रजम है, उसको संसार किया जाता है, तो वो भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते फिर ऐसी सूरत में। फ़फ़हम, बस आपके लिए लाजिम है कि आप इसको समझे, इस नुक्ते को समझे कि जब एक हदीस गढ़ने वाले ने एतराफ़ किया तो अदालत उसको कबूल करेगी, और किस बुनियाद पर कबूल करेगी कि गुमाने गालिब यही है कि इस वक्त ये सच कह रहा है। जिस तरह एक मुल्जिम, एक कातिल, एक बदकार अदालत के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करता है और अदालत उसको कबूल करती है, क्योंकि उससे दुनिया में अदल कायम रहता है। अगर आप हर चीज़ में शक पैदा करेंगे फिर आप अदल कायम नहीं कर सकते। और ये सारा मामला जो है, अदालती कार्रवाई जो है जिसमें एक इंसान की जान भी तलफ हो जाती है, ये सारा गालिब ज़न की बुनियाद पर होता है, गुमाने गालिब की बुनियाद पर होता है, और वहाँ पर आप यकीन और कतईयत के साथ कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल वही मामला हुक्म पर है। जब आप हुक्म लगाते हैं वज़ा का, हदीस गढ़ने का किसी रावी पर, या ये कि उसने इफ्तिरा बांधी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये कतई और यकीनी तौर पर आप साबित नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि जो ये कबूल करे, हम कहते हैं कि कभी कभार झूठा सच भी बोलता है, तो ये हम उसी, क्योंकि वो जानता है कि मुझे इसके बाद सज़ा मिलने वाली है। हदीस रसूल में गढ़ना तो उसको भी सज़ा दी जाती थी, जब इस्लामी हुकूमत कायम थी तो वहाँ भी सज़ा की तजवीज़ की जाती थी, तो उसको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए जब वो कहे तो इसको सच पे ही महमूल किया जाएगा। अम्मल अदालतु, जो हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि आपके जहन में बात ताज़ा हो। अम्मल अदालतु फवुजूहु तानी अल मुतअल्लिक़ति बिहा खम्सुन, जहाँ तक अदालत का ताल्लुक है तो इसके मुताल्लिक़ जो तान है वो 5 है। पहला कज़िब, वो हमने पढ़ा। तो अब दूसरा है वसानी बिइत्तिहामिही बिल कज़िब। दूसरी चीज क्या है कि किसी रावी पे तोहमत हो किज़ब की, झूठ बोलने की, ये दूसरा तान है। पहला कज़िब था तो वो हमने पढ़ा, रावी का झूठा होना हदीस रसूल के हवाले से, उस पर हमने सैर हासिल बहस की गुज़श्ता दर्स में भी और आज भी। अब दूसरा है वसानी बिइत्तिहामिही बिल कज़िब, और दूसरा इत्तिहाम बिल कज़िब। तो अब हम दूसरा लेंगे, इत्तिहाम रावी बिल कज़िब। कज़िब भी पढ़ सकते हैं और किज़ब भी पढ़ सकते हैं, कि रावी पर तोहमत होना झूठ की। साहिब किताब कहते हैं व अम्मा इत्तिहाम रावी बिल कज़िब फ़बिअन यकूना मशहूरन बिल कज़िब व मारूफन बिही फ़ी कलामिन नास वलम यसबुत कज़िबुहु फ़िल हदीसिन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां तक ताल्लुक है रावी पर तोहमत लगना झूठ की, फ़बिअन यकूना मशहूरन बिल कज़िब, कि वो मशहूर हो झूठ बोलने में, व मारूफन बिही फ़ी कलामिन नास, और मारूफ हो इस मामले में लोगों के साथ गुफ्तगू करने में, कलाम नास में वो मारूफ हो इस हवाले से कि वो झूठ बोलता है। वलम यसबुत कज़िबुहु, लेकिन साबित न हो उसका झूठ बोलना फिल हदीसिन नबवी,
حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ راوی جو مشہور ہو جھوٹ میں اور معروف ہو گفتگو میں جھوٹ بولنے کے بارے میں، لیکن یہ ثابت نہ ہوا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے حدیث نبوی میں. وفی حکمہ روایت ما یخالف قواعد معلومہ ضروریہ فی الشرع کذا قیل. وفی حکمہ، اور اس کے حکم میں، روایت ما یخالف قواعد معلومہ، وہ روایت جس میں وہ مخالفت کرتا ہو قواعد معلومہ کی، ضروریہ کی، جو ضروری قواعد معلومہ ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہو، فی الشرع، جو شرع میں ضروری معلوم معروف قواعد ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے ان احکام، ان قواعد کی جو معلوم بھی ہے امت کو اور وہ ضروری بھی ہے، امت کو پتہ ہے شریعت کے حوالے سے، اور وہ ایسی روایت کر رہا ہے جو ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کے حکم میں وہ داخل ہے، جیسا کہ کہا گیا. ابھی میں اس کی تفصیل کروں گا کیونکہ اس کے بعد یہ آ رہا ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ مَتْرُوكًا كَمَا يُقَالُ، اور نام دیا جاتا ہے ایسی قسم کو متروک، کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حدیثہ متروک، کہ اس کی یعنی راوی کی حدیث متروک ہے. وَفُلَانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيث، کہ فلاں راوی متروک الحدیث ہے. اب دیکھ لیجئے، ہم نے یہ دوسری قسم جو پڑھی تان کی، وہ پہلے والی قسم نہیں ہے. پہلے ہم نے سیدھے جھوٹ کی، کذب، جھوٹ بولنا. راوی کا پتہ ہے کہ یہ حدیث رسول کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے، ایسی حدیث کو ہم موضوع کہتے ہیں. اب دوسری قسم جو ہے اتہام الراوی بالکذب، کہ راوی کا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بولتا ہے، بلکہ صرف یہ کہ اس پہ الزام ہے جھوٹ بولنے کا. وَأَمَّا اتہام الراوی، تو اسی لیے اب یہ الگ سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک راوی پہ تہمت ہے جھوٹ کی، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور ہے جھوٹ بولنے میں، اپنے معاملات میں، عادی معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے وغیرہ میں یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث نبوی کے حوالے سے بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اس کی حکم میں فرق آئے گا جب وہ مخالفت کرے گا قواعد معلومہ ضروریہ جو ہے شریعت کے اہم قواعد، معلوم معروف قواعد جو ہے، جب وہ ان کی مخالفت کرے گا تو اس میں حکم لگے گا اس کے مطابق. اور ایسی احادیث کو ہم پھر، ایسی حدیثوں کو ہم پھر موضوع نہیں کہیں گے. اس سے پہلے ہم نے موضوع پڑھی جس میں راوی جھوٹا ثابت ہو، ایسی حدیثوں کو ہم موضوع نہیں کہیں گے، بلکہ ایسی حدیثوں کو ہم متروک کہیں گے. جیسے کہ کہا جاتا ہے حدیثہ متروک، یا وفلان متروک الحدیث، کہ فلاں راوی وہ متروک الحدیث ہے. اب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ ہم سمجھیں. المتروک، متروک سے کیا مراد ہے؟ پہلے لغتاً، لغوی اعتبار سے، اسم مفعول من الترک، یہ اسم مفعول ہے ترک سے، چھوڑنا. تو متروک چھوڑا ہوا، جس کو چھوڑا گیا ہو اس کو متروک کہیں گے. تارک اس میں فاعل بنے گا، چھوڑنے والا. تو متروک چھوڑا گیا، یعنی وہ حدیث جس کو لیا نہیں گیا ہے، تو یہ اس میں مفعول ہے. اصطلاحاً، ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ متروک کسے کہیں گے؟ هو الحدیث الذی فی اسنادہ راو متہم بالکذب. بس یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں راوی ہو جو متہم، جس پہ تہمت ہو بالکذب، جھوٹ کی. اسناد میں راوی ہے اور اس راوی پہ تہمت ہے جھوٹ بولنے کی. تہمت ثابت نہیں ہے، تہمت الگ چیز ہے، الزام، اور ثابت ہو جانا وہ الگ چیز ہے. تو اس پہ کیونکہ وہ عام اپنی زندگی میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روایت کے حوالے سے یہ تہمت ہے. اگرچہ ڈیلی ڈیلنگز میں یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن حدیث رسول کے حوالے سے وہ تہمت کی حد تک ہے، اور ہم حدیث رسول کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، ڈیلی ڈیلنگز کے حوالے سے نہیں. تو اصطلاحاً ہم کہیں گے وہ حدیث الذی فی اسنادہ، جس کی سند میں راو متہم بالکذب، جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس پہ اتہام ہو، جس پہ تہمت ہو جھوٹ بولنے کی. اسباب اتہام الراوی بالکذب، کیا سبب ہے کہ راوی پر جھوٹ کی تہمت ہے؟ تو
وہ اسباب کون سے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں آپ کو یہ ملے گا کہ راوی پہ تہمت ہے جھوٹ بولنے کی. پہلی، اللہ یروا ذالک الحدیث الا من جہتہ، کہ نہیں روایت کی گئی ہو وہ حدیث سوائے اس سند سے جس میں وہ راوی ہے. وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوَائِدِ الْمَعْلُومَةِ، اور وہ مخالف ہو وہ حدیث معلوم قواعد کے. مثلا معلوم قواعد ہے، مثلا الاصل فی کل شیء الحل، کہ ہر چیز اصلا حلال ہوتی ہے. اس کی مخالفت میں کوئی راوی حدیث بیان کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عام ڈیلنگز میں جھوٹ بولتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اصلا ہر چیز حلال ہے. یا الاصل بری الذمہ، اصل میں کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ہر شخص آزاد ہے جب تک نہ وہ ذمہ داری اس پر ثابت ہو. اب یہ قاعدہ معلومہ ہے، تو اگر کوئی ایسا راوی جس پہ اتہام ہے جھوٹ کا اور صرف ایک ہی سند سے ایک حدیث بیان کر رہا ہے جو اس قاعدے کے خلاف جا رہی ہے، مثلا امت کو پتا ہے ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ پہلے دن سے آج کے دن تک امت کو پتا ہے. کوئی حدیث آ گئی اور ایک راوی جس پہ تہمت ہے جھوٹ کی اور سند صرف ایک ہی ہے اور وہ ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو ختم نبوت کے خلاف ہے، تو یہ اتہام اب ڈیلی ڈیلنگز تک ہی محدود نہیں رہے گا، کیونکہ دین میں ایک سسٹم ہے، سسٹمیٹک ہے. یہ اس میں ہے، اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ہے، اللہ تو پرفیکٹ ہے، کمال ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو ہر چیز دین میں بھی کمال کے ساتھ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قواعد معلومہ کے خلاف یا معلوم جو ہماری ضروریات جو ہے دین کی اس کے خلاف کوئی حدیث آ جائے. اگر آ گئی تو راوی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، کوئی حدیث آ گئی اور دلالت کرے کہ 4 رکعت ہے اور راوی پہ اتہام ہے، تو آپ اس وقت کہیں گے کہ اس راوی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. تو یہی بات کہی جا رہی ہے پہلے نقطے میں. دوسرا نقطہ کہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے، ان یعرف بالکذب فی کلامہ العادی لیکن لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی، کہ جانا جاتا ہے جھوٹ اس کے ڈیلی معاملات میں لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے حدیث نبوی میں. یہ 2 چیزیں ہیں جو اسباب بنتی ہے ایک حدیث کو قبول نہ کرنے کی. پہلی کہ حدیث ایک ہی سند سے ہو اور وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے راوی وہ کس کی مخالفت میں کر رہا ہے، قواعد معلومہ. اور دوسرا کہ یہ ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے لیکن ڈیلی ڈیلنگز میں، یعنی عادی اپنی زندگی کی عادات میں، کلام میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، لیکن یہ ظاہر نہیں ہے. ظاہر الگ لفظ ہے اور کوئی چیز ہونا نہ ہونا وہ دوسری چیز، کہ یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا حدیث نبوی میں. تو یہ 2 چیزیں، 2 ایسی شرطیں ہیں یا 2 ایسے اسباب ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ راوی جو ہے اتہام الکذب والا راوی یہ کہیں پرابلم کر رہا ہے. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ حدیث کو مور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیجیے تو معاملہ واضح ہوگا. سنن دارقطنی کی حدیث ہے، غالباً نسائی شریف میں بھی ہے. حدیث نمبر 1753 ہے کہ امام دارقطنی کہہ رہے ہیں حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن ثابت البزاز، کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن احمد نے، ابن ثابت البزاز نے. قال حدثنا القاسم، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا قاسم نے، ابن الحسن الزبیدی، اور وہ بیان کرتے ہیں قال حدثنا اسید بن زید، کہ ہم سے بیان کیا اسید بن زید. قال حدثنا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عمرو بن شمر نے، ان جابر، اور وہ روایت کرتے ہیں جابر کی بنیاد پر، ان ابی طفیل، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل کی بنیاد پر، ان علی و عمار، اور وہ روایت کرتے ہیں علی اور عمار کی بنیاد پر. اب ایک ہی جگہ 2 راوی ہے اور وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر فی المکتوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اور عمار کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہرن کہتے تھے فرض نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان یقنت،
اور وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے تھے فی الفجر، فجر کی نماز میں. وَكَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاءِ کہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے یوم عرفہ کو جو اب آنے والا ہے 9 ذی الحجہ، وہ تکبیر پڑھتے تھے صلاۃ الغداء یعنی صبح کی نماز سے، فجر کی نماز سے. وَيَقْطَعُهَا اور اس کو کاٹتے تھے یعنی تکبیرات پڑھنا بند کرتے تھے صلاۃ العصر عصر کی نماز پر آخر ایام التشریق ایام تشریق کے بعد، یعنی پہلا تو یوم النحر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں ان کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں. تو صلاۃ عصر پر ان کو مکمل کرتے تھے. تو یہ حدیث جو ہے، اب اس میں دیکھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. اس میں عمرو ابن شمر ہے. وقد قال النسائی بتحقیق کہا امام نسائی نے، ودارا قطنی اور حضرت امام دارا قطنی نے، ان عمرو ابن شمر اور عمرو ابن شمر کے بارے میں کیا کہا؟ متروک الحدیث. یہ متروک الحدیث ہے. ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا جب کسی راوی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ متروک الحدیث ہے تو حدیث کیا کہلائے گی؟ متروک. کیونکہ ہمیں پتہ چلا متروک الحدیث لفظ سن کر ہی، اصطلاح سن کر ہی، کہ عمرو ابن شمر جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ کہاں بولتا ہے؟ اپنی ڈیلی روٹین میں. اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے ڈیلی روٹین میں اور ایک ایسی حدیث روایت کی جا رہی ہے جس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر معروف ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا، یا کہ قنوت کرنا فجر کی نماز میں لگاتار، یا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. بہرحال اس میں کچھ اور بھی ہے کہ یہ دھیمی آواز سے کرنا ہے، اونچی آواز، تو فقہ کا مسئلہ ہے. تو یہاں یہ چیز تو واضح ہے کہ عمرو ابن شمر جو ہے یہ متہم بالکذب ہے، اور یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس نے جو کچھ روایت کیا ہے وہ اس عموم کے مخالفت میں ہے جو عموم امت کے یہاں چل رہا ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمد شریف سے الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے ہیں. تو اسی لیے امام نسائی اور دارا قطنی نے واضح کر دیا کہ یہ متروک الحدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ متروک ہو جائے گی اور اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر اضافی ایک نقطہ ہے، وَعِنْدَ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ. چونکہ جدید کتابوں میں تو اب شیخ البانی کے اکثر ان کی آراء ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر اس چیز کو واضح کیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے یہاں ایسی حدیثوں کو متروک نہیں کہا جاتا. اس کی ٹرمنالوجی میں، اس کی اصطلاحات میں ایسی حدیث کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ضعیف. تو یہ ان کی ٹرمنالوجی ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو ٹرمنالوجی ہے متروک وغیرہ یہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے استعمال کی تھی. ان سے پہلے آپ اس اصطلاح کو نہیں دیکھیں گے، لیکن شیخ البانی نے اس کو تھوڑا زیادہ واضح کرنے کی شاید کوشش کی، تو انہوں نے ضعیف جداً کا استعمال ایسی حالت میں کیا جب راوی متہم بالکذب ہو. حکم المتہم بالکذب، اب کیا حکم لگے گا جو راوی متہم بالکذب ہوگا؟ وَهَذَا الرَّجُلُ إِن تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ، اور ایسا آدمی اگر توبہ کر لے اور اس کا توبہ صحیح ثابت ہو، اس کی صحت ثابت ہو، وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ صِدْقٍ مِنْهُ، اور ظاہر ہو صدق کی نشانیاں اس سے، جاز سماع الحدیث منہ، پس جائز ہے اس سے حدیث سننا، اس کی حدیث بیان کرنا، یہ جائز ہے. والذی یقع منہ الکذب احیانا نادرا فی کلامہ غیر الحدیث النبوی، پس وہ شخص جس سے واقع ہو جھوٹ بولنا کبھی کبھار، نادر ریئرلی، فی کلامہ اس کے کلام میں، غیر الحدیث النبوی لیکن حدیث نبوی میں وہ چیز ثابت نہ ہو، فذالک غیر مؤثر فی تسمیۃ حدیثہ بالموضوع، بس یہ غیر مؤثر ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس کی حدیثوں کو نام دیا جائے موضوع، کیونکہ موضوع تب کہا جاتا ہے جب حدیث میں بھی یہ جھوٹ ثابت ہو. تو صاحب کتاب نے واضح کر دیا کہ اس کو ہم نہ تو موضوع کہیں گے، اول متروک و انکانت معصیۃ، نہ اس کو ہم متروک کہیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے اور توبہ ثابت ہے. پرسوں جو ہم نے پچھلی کلاس پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وضاح ہو، حدیث میں کوئی حدیث گھڑتا ہو اور یہ ثابت ہو، اگر وہ توبہ بھی کرے تو پھر بھی اس کی حدیث کو قبول
نہیں کیا جائے گا. یہاں یہ معاملہ مختلف ہے کہ وَهَذَا الرَّجُلُ إِن تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ کہ اگر یہ شخص توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی صحت ثابت ہو کہ یہ توبہ اس کی بالکل اخلاص پر مبنی تھی, وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ صِدْق اور ظاہر ہو جائیں صدق کی نشانیاں اس سے, منہ اس سے, جاز سماع الحدیث منہ اس سے حدیث سنی جائے گی. یہ نہیں کہ اس کی حدیث کبھی قبول نہیں کی جائے گی, وہ صرف موضوع حدیث میں ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص جھوٹ میں کبھی کبھار, احیاناً کبھی کبھار, نادراً یا ریئرلی انسان کبھی کبھار زندگی میں جھوٹ بولتا ہے, اگر وہ عام ڈیلنگز میں کبھی جھوٹ بولتا ہے اپنے کلام میں لیکن حدیث نبوی میں جھوٹ نہیں بولتا ہے, فذالک غیر مؤثر بس یہ اثر کرنے والا نہیں ہے فی تسمیت حدیث ہی کہ نام دیا جائے اس کی حدیث کو موضوع اول متروک یا متروک, و ان کانت معصیت اگرچہ یہ معصیہ ہے, اگرچہ یہ گناہی ہے. گناہ تو ہے کہ آپ عام ڈیلنگز میں جھوٹ بولے, لیکن توبہ کیا اور صدق کے نشانیاں سامنے آ گئی اور یہ ظاہر ہوا کہ اس کی توبہ جو ہے وہ صحیح ہے, تو اس سے حدیث کی سماعت ہوگی, اس سے حدیث سنی جائے گی, اور اس کو نہ ہم پھر موضوع کہیں گے اور نہ متروک کہیں گے. لیکن اگر حدیث گھڑنا ثابت ہو جائے, پھر وہ توبہ بھی کرے, سب کچھ ثابت ہو کہ وہ سچی توبہ تھی, لیکن اس کی حدیث کو موضوع کہیں گے. یہ فرق ہے ان دو میں. تو بات اس چیز پر مکمل کریں گے کہ صاحب کتاب نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک راوی جس پہ الزام ہے جھوٹ کا اور ایک راوی جس کا جھوٹ ثابت ہو, ان دو میں حکم لگانے پہ فرق کرنا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ دونوں حدیثیں قبول نہیں کی جائے گی, نہ موضوع حدیث قبول کی جائے گی نہ متروک حدیث قبول کی جائے گی. صرف فرق اتنا ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو اس وقت اس سے حدیث لی جائے گی جو متہم بالکذب ہے, اور موضوع واضح جو ہے جو حدیث گھڑنے والا ہے اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. بات یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.